پاکستان پیپلز پارٹی آف چارٹر آف ڈیموکریسی اور ہمارا ویری سمپل ویری فوکس پروپوزل کہ آئینی عدالت اور جوڈیشل اپوائنٹمنٹس میں ریفارم. جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کو وفاقی عدالت بنانا پڑے گا تو اس وفاقی عدالت میں ہر صوبہ کا برابر کا نمائندگی ہوگا. اس وفاقی عدالت کا چیف جسٹس روٹیشن پہ ہوگا. آئینی عدالت کا قیام ضروری اور مجبوری ہے، ہر صورت بنا کر رہیں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اعلان. سندھ ہائی کورٹ بار سے خطاب میں بولے قانون سازی اور آئین سازی عدالت نہیں کر سکتی، یہ پارلیمان کا کام ہے. ایسی قانون سازی کرنی چاہیے جو کسی کے حق یا کسی کے خلاف نہ ہو. بلاول بھٹو کا طاقتور عدالتی نظام اور فوری انصاف کی ضرورت پر زور. کہا انصاف کرنے والے مانے جس ذمہ داری کے لیے وہ بیٹھے ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی. 15% سیاسی کیسز میں 90% ٹائم دیا جاتا ہے. ہم عدالتی اصلاحات لے کر آئیں گے. ایک سوال پر بلاول بھٹو نے کہا آئینی عدالت کے لیے جج کی عمر کی حد میں اضافہ متنازع ہوگا، عمر کے بجائے مدت مقرر ہونی چاہیے. اب دیکھتے ہیں آخری اتفاق رائے کس پر ہوگا. بلاول مزید بولے ہم 19ویں ترمیم سپریم کورٹ کی دھمکی کی وجہ سے لائے، ہمیں دھمکی دی گئی تھی اگر 19ویں ترمیم نہ کی تو 18ویں ترمیم اٹھا کر پھینک دیں گے. جب درخواست گزار مرضی کا جج چاہے گا تو نظام انصاف ختم سمجھیں. پی ٹی آئی کا چیف جسٹس آف پاکستان پر اعتراض مسترد. سپریم کورٹ نے الیکشن ٹرائیبونلز کی تشکیل سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا. 5 رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن کو ٹرائیبونلز کے نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی اجازت دے دی. سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس نے کیس سے خود کو الگ کرنے سے متعلق وکیل حامد خان کا اعتراض مسترد کر دیا. چیف جسٹس نے کہا آپ نے خود کو علیحدہ کرنا ہے تو کر لیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہم دشمن نہیں، ایک ملک کے بسنے والے ہیں، اس ملک کو استحکام کی ضرورت ہے. چیف جسٹس نے کہا پارلیمان کی مدت ایک دن بھی بڑھائی نہیں جا سکتی، جتنا جلدی ہو سکے انتخابی عذرداریوں کے فیصلے ہونے چاہیے. الیکشن ٹرائیبونل کی تعداد کا انحصار کیسز پر ہے، اگر ججز کی تعداد کیسز کو دیکھتے ہوئے کم ہوئی تو غیر منصفانہ ہوگا. کیا آپ اداروں کے درمیان تصادم چاہتے ہیں؟ چیف جسٹس کا دوران سماعت استفسار. وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا اداروں کے درمیان پہلے ہی تنازع ہے. چیف جسٹس نے کہا تنازعات ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ اداروں پر حملہ کر دیں. کوئی آئین کو پڑھنا گوارا نہیں کرتا. ٹرائیبونلز کا قیام الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا اختیار چیف جسٹس سے مشاورت سے مشروط ہے. الیکشن کمیشن کو یہ اختیار نہیں کہ چیف جسٹس کے بھیجے ہوئے نام مسترد کر دے. ٹرائیبونل میں ججز کی تعیناتی پر پسند ناپسند کی بات اب ختم ہونی چاہیے. جسٹس عقیل عباسی نے کہا الیکشن کمیشن کیوں ٹرائیبونلز کی تشکیل میں اتنی دلچسپی لے رہا ہے؟ مرضی کے ججز ٹرائیبونل میں شامل کرنا درست طریقہ نہیں. ہائی کورٹ کی مشاورت سے جو نام آئے ہیں اس کے مطابق معاملہ ختم ہونا چاہیے. 8 رکنی عدالتی فیصلے نے نہایت سنگین سوال کھڑا کر دیا. اگر کوئی فیصلہ ان کی واضح اور غیر مبہم شکوں کو نظر انداز کر دے تو پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے؟ سینیٹر عرفان صدیقی کا ایکس پر پیغام. مزید لکھا کہ اگر کوئی فیصلہ آئین کو مسخ کر کے اپنی مرضی کا آئین لکھ کر اپنی مرضی کے نتائج اخذ کر لے تو آئین و قانون بنانے والے کیا کر رہے ہیں؟ آئین کے تحفظ کی قسم کھانے والی پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے؟ وہ آئین کو مانے یا آئین سے متصادم کسی فیصلے کو؟ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس سپریم کورٹ میں چیلنج. ترمیمی آرڈیننس کو آئین سے متصادم قرار دیا جائے اور اس کے تحت ہونے والے تمام اقدامات پر عمل درآمد بھی روکا جائے. درخواست میں استدعا. ادھر پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست پر سماعت. عدالت نے پیٹیشن قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا، آج ہی جاری کیا جائے گا. لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف دائر درخواست پر سماعت نہ ہو سکی. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی. مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو ملیں گی یا نہیں؟ الیکشن کمیشن کا اجلاس جاری. چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا جائزہ. قانونی ٹیم کی جانب سے فیصلے پر بریفنگ. الیکشن کمیشن کی جانب سے آج حتمی فیصلہ کیے جانے کا امکان. مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر.
کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ کا وضاحتی فیصلہ آیا، اب عدالت کا تفصیلی فیصلہ آ چکا، فیصلے پر تاحال عمل درآمد نہیں کیا گیا، عدالت مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دینے کے فیصلے پر عمل درآمد کروانے کا حکم دے۔ اعلیٰ عدلیہ کا حکم نہ ماننے پر وزیراعظم اور الیکشن کمیشن توہین عدالت کے مرتکب قرار، مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا چیف الیکشن کمشنر کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کا مطالبہ، کہا ملک میں تمام تر فساد کی جڑ چیف الیکشن کمشنر ہے، جو قوم کا مجرم ہے ان سے پورا حساب لیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی ممکنہ ملٹری حراست اور ٹرائل روکنے کی درخواست نمٹا دی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کا فی الحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا، ایسا کوئی فیصلہ ہوا تو قانونی طریقہ کار اپنایا جائے گا، پہلے سول میجسٹریٹ کے پاس درخواست جائے گی۔ ادھر ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی مقدمات کی تفصیلات فراہمی کی درخواست پر سیکریٹری داخلہ اور دیگر کو نوٹسز جاری کر کے جواب طلب کر لیا، سماعت 27 ستمبر تک ملتوی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے آئندہ 3 سے 4 روز میں لندن پہنچنے کا امکان، لیگی ذرائع کے مطابق نواز شریف لندن میں 2 ہفتے تک قیام کریں گے۔ شہباز شریف 28 ستمبر کو امریکہ سے واپس لندن پہنچیں گے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی مشاورت بھی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف امریکہ میں موجود، آج مصروف دن گزاریں گے۔ 27 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ، جنرل اسمبلی اور یورپین کمیشن کے صدر سے ملاقاتیں شیڈیول۔ صدر عالمی بینک، ایم ڈی، آئی ایم ایف اور بل گیٹس سے بھی ملاقات کریں گے۔ دوست ممالک کے سربراہان اور فلسطینی صدر محمود عباس سے خصوصی ملاقات کریں گے۔ شہباز شریف برونائی دارالاسلام کے سلطان کے زہرانے اور چیف ایڈوائزر بنگلہ دیش ڈاکٹر محمد یونس کے عشائیہ میں بھی شرکت کریں گے۔ سلامتی کونسل کی اوپن ڈیبیٹ اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے متعلق اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کی پاک امریکہ بزنس کونسل اور پاکستانی بینکرز کے ساتھ ملاقات بھی ہوگی۔ پاکستانی حکام کی مالم جبہ حملے پر 12 ممالک کے سفیروں کو بریفنگ، حملے کی تحقیقات کرنے اور مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا یقین دلایا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سفارتکاروں پر واضح کیا کہ کچھ عناصر پاکستان کے استحکام کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کریں گے۔ یونیورسٹیز میں وائس چانسلرز کی تعیناتی، گورنر پنجاب اور صوبائی حکومت میں اختلاف برقرار۔ ذرائع گورنر ہاؤس کے مطابق گورنر پنجاب نے وائس چانسلرز کے لیے بھیجی گئی تمام 13 سمریاں مسترد کر دیں۔ لاہور کے تھانہ کاہنہ میں پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف مقدمہ درج، شیخ امتیاز اور عالیہ حمزہ سمیت 30 سے 40 افراد نامزد مقدمہ اشتہاری ملزم حماد اظہر کو پولیس حراست سے چھڑوانے پر درج کیا۔ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کی گئی۔ تھانہ ہڈیارہ میں درج مقدمے میں دہشت گردی، اقدام قتل سمیت دیگر دفعات شامل۔